اور اس کے علاوہ جو گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو باتیں آئی تھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور انسان جب اولاد کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اس کی تربیت نہیں کرتا، وقت گزرنے کے بعد جب اس کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے مسئلے کو لے کر پچھتاتا ہے کہ ہائے افسوس کہ میری اولاد میری فرمانبردار بن جاتی اور نیک صالح بن جاتی، میرا نام روشن کرنے والی بن جاتی، یا ہم اس کو کچھ نہ کچھ محنت کے ساتھ پڑھا دیتے، محنت کر کے پڑھاتے تو آج جو ہے اپنی اولاد جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والی ہوتی۔ انسان کو اس کا افسوس ہوگا، کب ہوگا؟ جب وہ وقت پر صحیح تربیت نہیں کرے گا۔ اور اولاد کے آنے سے پہلے ہی دعاؤں کا اہتمام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی چند دعاؤں کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ انبیاء جو اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی دعا حضرت زکریا علیہ السلام، اور جس وقت اولاد کے طلب میں تڑپ میں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے تو وہ صرف اولاد نہیں مانگی ہو، اور اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کا بھی انہوں نے اپنی دعا میں ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الصافات کی یہ دعا ہے، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد تو سب کی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ رشک اور سب سے زیادہ فخر اور سب سے زیادہ باعث شخص وہ ہے جس کی اولاد نیک ہو، جس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، فرمانبردار ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو انبیاء کرام بھی اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دعا کرتے تھے، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ میرے لیے نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد نہیں، اللہ میرے لیے اولاد عطا فرما نہیں کہا، اللہ میرے لیے نیک اولاد عطا فرما، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ مریم، سورہ آل عمران کے اندر بھی ایک دعا ہے، رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اللہ میری نسل سے، اللہ میری نسل سے نیک صالح فرمانبردار اولاد عطا فرما، نیک صالح فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ یہ بھی دعا ہے نبی کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتی ہیں، سنت کے مطابق نکاحیں ہوتی ہیں، لیکن جب اولاد کی، جس کو ہم انگریزی میں فیملی پلاننگ کہتے ہیں، تو ہمارے جب دعائیں اللہ دعا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہم دعا کرتے یا نہیں کرتے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور بھی دعا کرتے ہیں تو کیسی دعا کرتے ہیں؟ انبیاء کرام جو دعا کیے ہیں اپنی اولاد کے لیے تڑپ کر کیے ہیں، تڑپ کر کیے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی آدمی یعنی کوئی بھی باپ بچوں کے لیے خواہاں ہوتا ہے، ہر باپ دنیا کا، خواہ وہ باپ شرابی ہو، کبابی ہو، معاشرے کے اندر اس کی کوئی اہمیت کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو اپنی اولاد کے بارے میں وہ فکر کرنے والا ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو۔ اور دنیا کے انسان اور دنیا کے اندر جتنے بچے ہیں ان کی فکر کسی کو ہو نہ ہو، لیکن باپ سے زیادہ فکر کرنے والا اور ماں سے زیادہ فکر کرنے والے کوئی شخصیت اللہ نے دنیا کے اندر نہیں عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک کو سب سے زیادہ اگر کسی کو فکر ہوگی، ماں باپ کو فکر ہوگی، ماں باپ کو فکر ہوگی۔ جب اتنی فکر ہوگی، نئے جو شریعت سے واقف ہے، دعاؤں سے واقف ہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی دعاؤں کا اہتمام، نیک اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ اور ایسے ہی اس کے بعد کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دعا کا اہتمام فرمایا ہے اپنی اولاد کے عقیدے کے سلسلے میں، اپنی اولاد دنیا میں آ گئی، اولاد کے دل میں، اولاد کے لیے نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان والا ہونا، اس کا عقیدہ صحیح ہونا۔ اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کہا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لیجیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا لیجیے مجھے اور میری اولاد، صرف میری اولاد کو نہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو دعا کا اہتمام کیا، مجھے اور میری اولاد کو، جبکہ وہ تو ایک نبی بنا کر بھیجے گئے، توحید کا اور اللہ کا نام لینے والے اور اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی دعوت لے کر دنیا میں پہنچے، وہ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا لیجیے۔ تو بات معلوم یہ ہوئی کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کا جو اہتمام کرتے ہیں اس میں سے نیک، ان کے لیے نیکی کی دعا کرنا، اور دوسری جو چیز ہے،
دوسری جو چیز ہے وہ ہے عقیدہ، بچوں کے لیے عقیدے کی دعا کا اہتمام کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے، نبی کی تعلیمات نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بچہ پڑھ لیا تو بس، بچہ پڑھ لیا تو بس، حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ بچہ نیک بن گیا تو بس، بچہ فرمانبردار بن گیا تو بس، بچہ سمجھدار بن گیا تو بس، بچے کے اندر عقل سلیم آ گئی بس۔ قرآن کریم کے اندر جس عقل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم، عقل سلیم سے مراد ایسی عقل جو اللہ نے جس عقل کا مطلوب یعنی قرار دیا ہے، جو سمجھدار ہو، جو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والا، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا، یہ چیز ہے۔ تو بچوں کے اندر عقل سلیم آ جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نعمت نہیں۔ آج نہیں تو کل پڑھ لے گا، آج اگر بچہ نہیں پڑھا تو کل پڑھ لے گا، سمجھداری آئے گی۔ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے بڑی عمروں کو پہنچتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں آج کی دنیا کے اندر۔ تو تعلیم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تو رکاوٹ ہے یعنی جو حدود ہے وہ تربیت کے لیے اور اولاد کے نیک بننے کے لیے۔ جب ایک مرتبہ 18 سال کی عمر کا جب دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، پھر اس کے اخلاق، اس کی کردار بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کا اپنے اچھائی اور برائی میں سمجھنے کے لیے اس کا جو دروازہ بند ہو گیا، اس کی تربیت مشکل ہو جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی مشکل اور پھر اس کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ تو یہ جو چیز ہے، تو سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہے نیک بنانا بچوں کو، اور دوسرا ہے ان کے اندر عقیدہ پیدا کرنا، عقیدہ یعنی عقیدہ توحید ان کے اندر پیدا کرنا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنی اولاد کو ایک چٹیل میدان میں مکے میں چھوڑ کر گئے تھے، اور کوئی کھانے کا وہاں پر بندوبست نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، تو وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے جس چیز کا دعا کا اہتمام کیا ہے، وہ اپنی اولاد کے رزق کے لیے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ ترتیب دیکھیے قرآن کی، پہلے نیکی کا تذکرہ، پھر عقیدے کا تذکرہ، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ رہا ہے اپنی اولاد کو رزق کا تذکرہ، یعنی رزق کے لیے دعا کرنا۔ اللہ میرے بچوں کے لیے اچھے رزق کا انتظام فرما۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے فَجَعَلْهُ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ ان کو اچھے سے اچھے میوے کھلا میرے بچوں کو۔ میں یہاں سے جاؤں گا، دنیا چھوڑ کر چلے جاؤں گا، لیکن میرے اولاد کو بھوکا مت چھوڑنا، میرے اولاد کو جو ہے اچھا کھلا۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے یہ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاتے یقیناً دعا کرتے ہیں، لیکن جب یہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے جو انبیاء نے، جو قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے، اور شریعت کے مطابق دعائیں کریں گے، تو ان دعاؤں کے اندر تاثیر بھی ہوگی، اور پھر اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہوں گے۔ اور اسی طرح اپنی نسل کو نماز کا عادی بنانا، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کرنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو نماز کا عادی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا بنا، مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ ربنا تقبل دعاء، اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اور پانچویں دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے مسلمانوں میں سے بنا، یعنی ایمان والا بنا، اور اپنے ایمان کو آپ کے لیے، یعنی میرا عقیدہ، میری نماز، میرا روزہ آپ کے لیے ہو۔ ومن ذریتی امة مسلمة لک، اور میری امت کو بھی ایمان والا بنا، ایمان والا بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور میری اولاد کو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والا بنا، میری اولاد کو شریعت کے مطابق چلنے والا بنا۔ اس کے بعد کی دعا ہے، احادیث کے اندر جن دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں سے ایک دعا ہے بخاری شریف کی دعا ہے، اور بخاری شریف کی اس حدیث کا نمبر ہے 3365، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے جو اولاد کے لیے دعا فرمائی ہے، اور اللہم بارک لہم فی طعامہم وشرابہم، اللہم بارک لہم فی طعامہم وشرابہم، اللہ میری اولاد کو کھانے میں اور پینے میں سارے انتظامات فرما، ان کے کھانے اور پینے میں جو ہے برکت کے فیصلے فرما، ان کو برکت والا رزق عطا فرما میری اولاد کو۔ تو یہ دعائیں ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ نوازوں کے لیے، آج ہمارے پاس بچوں کے لیے، اولاد کے لیے کرنے کے لیے وقت دعا نہیں ہے،
دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نواسوں کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے نواسوں کی یعنی نانا بننے کی صلاحیت یا دادا بننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنی نسلوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ اللہ میری اولاد کو ہر شر سے، میرے ان نواسوں کو ہر شر سے تامہ من کل شیطان و حامہ، شیطان کے ہر مکر و فریب سے میری نواسوں کی حفاظت فرما۔ اور ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا وجعلہ رب رضیا، اللہ میری اولاد سے تو راضی ہو جا، اللہ میری اولاد سے تو راضی ہو جا، یعنی میری اولاد کو آپ کے اعمال یعنی آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا، اور ان کے اعمال کے اندر کمی بیشی ہے تو اس کو معاف فرما، اس سے خوش ہو جا، میری اولاد سے تو خوش ہو جا۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی، اپنی اولاد کے لیے انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے علاوہ نسل کی اصلاح کے لیے جس دعا کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم کے اندر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ آپ نے مجھے جو اولاد عطا فرمائی میں اس پر آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، کہ آج ہم اپنی اولاد کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام شکر ادا کرتے تھے اولاد کے ملنے پر، کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ آپ نے مجھے اولاد دیا ہے، میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، انعمت علی، یہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، آپ نے مجھے گفٹ کے طور پر دیا، میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، انعمت علی وعلی والدتی، اللہ آپ نے مجھے ماں باپ بھی عطا فرمائے ہیں، اس پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اور ماں باپ بھی عطا فرمائے ہیں، جس کے زندگی کے اندر ماں باپ بھی موجود ہو، اولاد بھی موجود ہو، تو اس کی زندگی جو ہے سب سے زیادہ پیاری اور سکون والی زندگی ہوگی۔ فرمایا کہ وَعَلَى وَالِدَتِكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ان کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وَتَرْضَاهُ، اور ان کے اعمال سے تو راضی ہو جا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما، یعنی میری اولاد کے اندر کچھ کمی بیشی یا کچھ شریعت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے جو کمی بیشی ہوگی اس کمی بیشی کو دور فرما، وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح فرما۔ قرآن کی دعا ہے، سورۃ الاحقاف کی دعا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ مجھے، میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقين اماما، اور مجھے اپنے گھر میں میرا ایک مقام اور میرا مرتبہ عطا فرما۔ تو یہ دعائیں ہیں، تقریباً 10 سے زائد دعائیں ہیں جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کے حق میں کی تھی، اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کی تھی، اپنی اولاد کے عقیدے کے اعتبار سے کی تھی، اور اپنے اولاد کو نیک بننے اور نیک بنانے کی فکر سے انہوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ یہ دعائیں تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اولاد کے حق میں جو دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے نیکی کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے نیک بننے کے لیے دعا کرنا ہے، اور دوسرا ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے دعا کرنا ہے، اور تیسرا ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی رزق، ان کی اصلاح کے لیے جو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس اولاد کے اندر آ جائیں گی تو دنیا کے اندر کامیاب انسان بن کر جو ہے زندگی گزارے گا۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی اور قرآن کریم کے اندر جن دعاؤں کی تعلیم دی گئی ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا